صدر پاکستان بدستور دبئی کے اسپتال میں زیر علاج ہیں. ان کے معاملات اور اس حوالے سے جو ابہام ہے ابھی دور نہیں ہوا. وزیر اعظم کو چاہیے کہ ذمہ داری لیں. آج پاکستان میں ریلوے چل نہیں رہی اور PIA اڑ نہیں رہی ہے. امریکہ نے اطلاع دی ہے کہ ڈرون حملے روکے جا رہے ہیں. طالبان کی جانب سے خودکش حملے روک دیے گئے. تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے خیال نہ کیا تو نقصان اٹھائیں گے. معترضہ لوگ تحریک انصاف میں خوب شامل ہو رہے ہیں. کراچی میں بینک ڈکیت دندناتے پھر رہے ہیں. ایک اور بڑی بینک رابری ہوئی ہے. امریکہ میں پاکستان کے سفیر حسین حقانی کے لیے نئی پریشانی ہے. ایبٹ آباد کمیشن میں سوال و جواب کے لیے طلب کیا گیا ہے. دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. ایک ہفتے سے زائد کا عرصہ گزر گیا ہے. پاکستان کے صدر آصف علی زرداری بدستور دبئی کے اسپتال میں زیر علاج ہیں. آج دبئی کے امریکن اسپتال سے صدر کی صحت کے بارے میں کوئی تازہ مراسلہ موصول نہیں ہوا ہے. پاکستان کی کسی سرکاری آفیشل نے ان کی آج کی صورتحال کے بارے میں قوم کو مطلع نہیں کیا ہے. لیکن ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ صدر بدستور ابھی اسی اسپتال میں زیر علاج رہیں گے. ان کی حالت ظاہر ہے کہ ایسی نہیں ہے کہ انہیں اسپتال سے ڈسچارج کر دیا جائے. ان کی بیماری کی نوعیت قوم کو نہیں پتا ہے. صرف یہ بتایا گیا تھا کہ قوم کو پہلے سے بتایا گیا تھا کہ صدر پہلے سے طے شدہ ٹیسٹ کے لیے دبئی گئے تھے اور دوسرے دن ہی یہ اطلاع دے دی گئی تھی کہ ان کے تمام ٹیسٹ قابل اطمینان رہے ہیں، تمام چیزیں معمول کے مطابق ہیں. لیکن صدر آصف علی زرداری ایک ہفتے سے زائد گزرنے کے باوجود دبئی کے اسپتال میں زیر علاج ہے. ان کی پاکستان واپسی فوری طور پہ بھی متوقع نہیں ہے. وہ کیوں نہیں ہے یہ ابھی نہیں بتایا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بتا دیا گیا ہے کہ صدر آصف علی زرداری تقریباً 2 ہفتے کم از کم 2 ہفتے پاکستان واپس نہیں آنے والے. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ان کی واپسی ہوئی تو عین ممکن ہے کہ وہ 27 دسمبر کو محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کی برسی شہادت کے موقع سے پہلے پاکستان واپس آئیں. لیکن اسی حوالے سے اہم پیش رفت ہو رہی ہے اور آج ایک بڑی پیش رفت یہ ہوئی کہ صدر کی غیر موجودگی میں قائم مقام صدر جناب فاروق ایچ نائک کی پہلی بڑی سرکاری مصروفیت کی تشہیر کی گئی ہے. جناب قائم مقام صدر فاروق ایچ نائک کی آج وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سے قائم مقام صدر کی حیثیت سے ملاقات ہے، جس کی تشہیر کی گئی. پاکستان ٹیلی ویژن سے باقاعدہ اس کا فوٹیج جاری کیا گیا اور جس میں صدر کے ساتھ وزیر اعظم کو بیٹھے دکھایا گیا. صدر فاروق نائک کی یہ پہلی اہم سرکاری مصروفیت ہے قائم مقام صدر کی حیثیت سے حلف اٹھانے کے بعد. اس کے بعد ایک پریس ریلیز بھی جاری کیا گیا جس میں اشارہ دیا گیا کہ سیاسی اور موجودہ حکومت کو خطرات کا سامنا ہے. وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سے سرکاری طور پر جاری کردہ پریس ریلیز میں کہا گیا کہ جمہوریت اور جمہوری اقدار اس قدر مضبوط ہو چکی ہے کہ ہر طرح کا دباؤ برداشت کر سکتی ہیں. اور یہ بھی کہا گیا وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سے منسوب کر کے کہ جمہوریت پر یقین نہ رکھنے والوں اور بیک ڈور چینل کو ترجیح دینے والوں کو مایوسی ہوگی. ایسا لگا کہ جیسے کہ بیک ڈور چینل کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہو رہی ہے. جناب قائم مقام صدر فاروق نائک کے حوالے سے کہا گیا جمہوری حکومت کسی بھی سیاسی شعب دبازی کا مقابلہ کرنے کی سخت رکھتی ہے. آج قائم مقام صدر کی یہ پہلی اہم مصروفیت تھی. اس سے پہلے صدر آصف علی زرداری نے دبئی روانگی سے قبل جناب فاروق ایچ نائک سے تفصیلی ملاقات کی تھی اور جس کے بعد جناب فاروق ایچ نائک جو کہ اس وقت پاکستان کے قائم مقام صدر ہیں وہ صدارتی تمام ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں اور آئندہ چند ہفتے ادا کرتے رہیں گے. اور سیاسی مبصرین کہتے ہیں کہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ جناب فاروق ایچ نائک کے کتنے مزید عرصے تک پاکستان کے قائم مقام صدر ہی رہیں گے. آئندہ کے آنے والے سیاسی حالات میں ان کی شخصیت بہت اہمیت اختیار کر گئی ہے کیونکہ اب وہ پاکستان کے قائم مقام صدر ہیں. اس سے پہلے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا اس حد تک تعلق تھا کہ وہ محترمہ بے نظیر بھٹو اور جناب آصف علی زرداری کے وکیل رہے پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر. اور اس حوالے سے جب سینٹ کے انتخابات ہوئے تھے محترمہ بے نظیر بھٹو نے انہیں سینٹ کا ٹکٹ دیا تھا اور حکومت میں تبدیلی کے بعد جناب آصف علی زرداری نے انہیں سینٹ کے چیئرمین کی حیثیت سے نامزد کیا تھا. جناب فاروق ایچ نائک سینٹ کا چیئرمین بننے کے بعد ایک غیر مترضع شخصیت کی حیثیت سے سامنے آئے. انہوں نے عموماً کوشش کی کہ سیاسی اور مترضع معاملات سے دور رہیں
کچھ عدالتی معاملات کے حوالے سے جب بھی ان کا نام آیا انہوں نے پرزور اس کی تردید کی. لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کی تعیناتی جو کہ ایک مترجہ معاملہ تھا اس میں یہ اطلاع آئی تھی کہ جناب فاروق نائک نے جناب آصف علی زرداری کو مشورہ دیا تھا. جناب فاروق نائک نے اس کی بھی پرزور تردید کی تھی. بھرپور ان کی کوشش رہی کہ وہ مترجہ معاملات سے دور رہیں, سیاسی ماحول سے دور رہیں, بیانات سے دور رہیں تاکہ ان کی پوزیشن نان کنٹروورشل رہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج جناب فاروق نائک جب قائم مقام صدر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں تو ان کی شخصیت کے حوالے سے سوال نہیں اٹھائے گئے ہیں. آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے آج کے قائم مقام صدر فاروق ایچ نائک کی اہمیت بہت زیادہ ہوگی اور اسی حوالے سے آج اس فوٹیج کو ضرور دیکھنا چاہیے جو کہ حکومت پاکستان کی جانب سے سرکاری طور پہ جاری کیا گیا, جس میں وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی جناب قائم مقام صدر سے ایک ملاقات کو دکھایا گیا. اسی دوران پاکستان میں گورننس کے معاملات تیزی سے خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں. حکومت کی 4 سالہ کارکردگی کے نتیجے میں جو اس وقت حالات ہیں وہ اب بد سے بدتر ہوتے نظر آ رہے ہیں. سب سے زیادہ اس وقت جو پریشان صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے متوسط غریب لوگوں کے لیے کمیونیکیشن کا یا جانے آنے کے راستے مسدود ہو چکے ہیں. ریلوے کی حالت اب بے انتہا نہ صرف خراب ہو چکی ہے بلکہ پاکستان ریلوے کا پہیہ مکمل طور پہ رکتا نظر آ رہا ہے. اور تازہ ترین جو آج کے حالات ہیں وہ بھی اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں. پاکستان ریلوے کی مال گاڑیاں مکمل طور پہ بند ہو چکی ہیں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل, پاکستان کی پہچان, پاکستان کے باہر وہ بری طرح سے اس وقت متاثر نظر آتی ہے. روزانہ فلائٹس تاخیر کا شکار ہو رہی ہے, منسوخ ہو رہی ہیں اور اس وقت کوئی پی آئی اے کی فلائٹ ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں اندرون ملک یا بیرون ملک یہ بات یقین سے کہا جا سکے کہ وہ اپنے وقت پہ روانہ ہوگی اور اپنے وقت پہ پہنچے گی. تباہ کن صورتحال ہے جس کا پی آئی اے کو اس وقت سامنا ہے. تازہ ترین صورتحال کے مطابق پی آئی اے کی جو آج کی کیفیت ہے اس کے مطابق پی آئی اے کے پاس 39 جہاز موجود ہیں مگر 15 طیارے پرزجات کی عدم فراہمی اور فنی خرابی کے باعث آج گراؤنڈ ہوئے ہوئے ہیں. گراؤنڈ جہازوں میں 3 بوئنگ 747, 2 بوئنگ 777, 5 ایئر بس, 2 بوئنگ 737 اور 3 ATR ایسے ہیں جو کہ اس وقت زمین پہ کھڑے ہیں اور پرواز کے قابل نہیں ہیں. پچھلے 3 دنوں میں 2 درجن سے زائد پروازیں تاخیر کا شکار ہوئی اور جو پروازیں تاخیر ہوئی ان میں 1 سے 16 گھنٹے ہیں. روزانہ اوسط کی بنیاد پر 4 سے 6 پروازیں منسوخ ہو رہی ہیں. 155 ملازمین ماہانہ تنخواہوں کی بد میں 8 کروڑ روپے سے زائد رقم لے رہے ہیں. پی آئی اے کا یہ حال ہے. 13 ڈائریکٹر ہیں, 32 جنرل مینیجر ہے. جنوری سے ستمبر تک اس سال 18.4 ارب کا نقصان ہو چکا ہے. ماہانہ 2 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے. اگست, ستمبر اور اکتوبر کے دوران 1200 پروازیں منسوخ ہوئی جن سے ادارے کو 41 کروڑ روپے کا نقصان ہوا. اس سال حج آپریشن بدترین رہا. 27% پری حج فلائٹس جبکہ 83% پوسٹ حج پروازیں تاخیر کا شکار ہوئی ہیں. یہ پی آئی اے کا حال ہے. ریلوے کا آج کی جو صورتحال ہے اس کے مطابق 206 مسافر ٹرینوں میں 120 بند ہو چکی ہیں. کارگو ٹرینیں تمام کی تمام تقریباً بند ہو چکی ہیں. 500 انجن میں صرف 90 آپریشنل ہیں. مجموعی خسارہ 40 ارب روپے کا ہو گیا ہے. 1.5 ارب روپے مالیت کے 59 انجنوں کی مرمت کی معاہدے کی فائل گم ہونے کی اطلاع کل آئی ہے. کابینہ نے 11 ارب روپے کی پیکج کی منظوری دی تھی لیکن فنڈ کو تو ریلوے کو دیا جائے. یہ حال ہے پاکستان ریلویز کا, پاکستان انٹرنیشنل کا. وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے حال ہی میں میمو کے حوالے سے ذمہ داری قبول کی تھی کہ اگر میمو کے حوالے سے کوئی ذمہ داری ہوتی ہے تو وہ صدر کی نہیں ان کی ہوتی ہے اور اگر استعفے کی ضرورت پڑی تو وہ استعفیٰ دیں گے. لیکن وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے پاکستان کی قومی کارپوریشنز میں جو بدحالی, کرپشن اور بد انتظامی ہے, جو تباہی ہے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی. پاکستان میں مجموعی طور پر جو کرپشن ہے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی. پاکستان میں جو میرٹ کا قتل ہوا ہے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی. پی آئی اے کی تازہ ترین صورتحال دیکھتے ہیں. اس کے لیے ہمیں جوائن کریں گے طارق ابو الحسن. ریلوے کی صورتحال ہمیں لاہور سے بتائیں گے ہمارے نمائندے امین حفیظ. طارق, پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ آج کے دن پی آئی اے کی کیا ہے, پاکستان کی قومی ایئر لائن آج کس دہانے پہ کھڑی ہے؟ اس وقت پی آئی اے کی جو تازہ ترین صورتحال ہے کامران صاحب وہ یہ کہ پی آئی اے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پی آئی اے کے 39 جہازوں میں سے 15 جہاز گراؤنڈ ہیں. یعنی یہ کہ صرف آپ سمجھیں کہ 40% جہاز جو ہیں وہ اس وقت پی آئی اے کے زمین پہ کھڑے ہوئے ہیں. تقریباً 2 مہینے سے یہ تو متواتر صورتحال ہے کہ روزانہ کوئی 4 سے 6 فلائٹیں منسوخ ہوتی ہیں اور کوئی 2 درجن کے قریب پروازیں جو ہیں وہ 2 سے
12 घंटे तक की ताखीर का शिकार होती हैं। इस वक्त सबसे बड़ा मसला PIA इंजीनियरिंग को दरपेश है, जहां पर PIA के पास पैसे नहीं है कि वो जहाज़ों के फाजिल पुर्जाजात खरीद सके और जहाज़ों को उड़ने के काबिल बना सके। तो पूरी PIA इंजीनियरिंग का इस वक्त सूरत हाल ये है कि 13 जहाज जो तकरीबन 7 जहाज हैं उनमें 13 इंजन कम है, यानी 7 जहाज 13 इंजनों की कमी की वजह से खड़े हैं। ये जहाज उड़ने के बिल्कुल काबिल है अगर इनमें इंजन लगा दिए जाएं, लेकिन PIA के पास इंजन नहीं है। दूसरी तरफ PIA ने एक और कंपनी, गैर मुल्की कंपनी के 2 जहाज लीज पर हासिल किए हैं और ये भी इंतहाई महंगी लीज पर हासिल किए हैं। कोई $13 मिलियन से ज्यादा PIA इन जहाजों का पे कर रही है। अगर यही पैसे PIA अपने जहाजों के लिए इंजन के ऊपर खर्च करती तो PIA के तमाम जहाज इस वक्त ऑपरेशन में होते। तो ये वो तमाम बदइंतजामी है जिसकी वजह से PIA का ऑपरेशन पूरी तरह जो है नाकाम। बहुत शुक्रिया। यह है वो तबाहकुन सूरत हाल जिसका शिकार है पाकिस्तान का सबसे बड़ी कौमी कॉरपोरेशन, पाकिस्तान की कौमी एयरलाइंस। पाकिस्तान रेलवेज जो गरीबों के सफर का रास्ता है वो किस हालत का शिकार है, ये जानने के लिए जाते हैं लाहौर, जहां के स्टेशन पे, लाहौर के मेन रेलवे स्टेशन पे मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अमीन हफीज। अमीन, हमने PIA की सूरत हाल, कौमी एयरलाइन की सूरत हाल अभी बताई, लोगों के साथ शेयर की। आप रेलवेज का बताइए, आज के दिन पाकिस्तान रेलवे का क्या हाल है? जी कामरान साहब, पाकिस्तान रेलवे तारीख के बदतरीन बहरान से दुचार है। ये इंतजामी तौर पर भी बहरान से दुचार है, माली तौर पर भी बहरान से दुचार है, और इसका जो ऑपरेशन है मालगाड़ियों और मुसाफिर ट्रेनों के हवाले से वो भी एक इस तरह का बहरान पाकिस्तान रेलवे की तारीख में आ चुका है कि इसके इंजन इसके कब्रिस्तान में पहुंच चुके हैं। 500 इंजन जो रेलवे में कभी हुआ करते थे, अब सिर्फ रेलवे के पास 90 इंजन बाकी रह गए हैं। इस तरह इंजनों की शदीद कमी के बाइस मुसाफिर ट्रेनों की हालत यह है कि 206 मुसाफिर ट्रेनें पाकिस्तान रेलवे के पास हैं। 120 मुसाफिर ट्रेनें रेलवे ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि वो ये 120 ट्रेनें नहीं चला सकती। ऐलान ये किया गया था इन ट्रेनों को बंद करते वक्त कि बाकी जो 86 ट्रेनें हैं उनको न सिर्फ औकाते कार के मुताबिक चलाया जाएगा, बल्कि उनमें तमाम बुनियादी जो सहूलतें हैं, पानी, बिजली, वो तमाम फराहम की जाएंगी। लेकिन रेलवे ने 120 ट्रेनें बंद करके भी जो मुसाफिरों को बुनियादी सहूलतें थी ट्रेन के अंदर, वो भी पूरी करने का वादा पूरा नहीं किया, और जो ट्रेनों को बर वक्त मंजिल मकसूद पर पहुंचाने और बर वक्त रेलवे स्टेशन से चलाने का जो वादा था वो भी पूरा नहीं किया। इंजनों की कमी के बाइस मुसाफिर ट्रेनों की ये हालत। मालगाड़ियों की, कामरान साहब मैं आपको बताता हूं कि मालगाड़ियों की ये हालत है कि कभी मालगाड़ियों से अरबों रुपए सालाना आमदनी हासिल की जाती थी। आज पाकिस्तान रेलवे में तमाम मालगाड़ियां बंद कर दी गई हैं। सिर्फ एक मालगाड़ी जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान चलती है, जो सिर्फ 30 किलोमीटर का फासला तय करती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अमीन हफीज। तबाहकुन सूरत हाल रेलवेज की हमारे साथ शेयर कर रहे थे। वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि उनकी हुकूमत को कमजोर करने की कोशिश बैक चैनल के जरिए हो रही है, लेकिन क्या वो ये बताएंगे, कौम के साथ शेयर करेंगे कि अगर आज PIA के जहाज नहीं उड़ रहे, अगर पाकिस्तान रेलवेज नहीं चल रही, अगर पाकिस्तान स्टील सिसक रही है, तो वो भी कोई बैक चैनल के जरिए कोशिश हुई है या इसकी जिम्मेदारी सरासर उनके हाथ में है? पाकिस्तान की सूरत हाल ये है, पाकिस्तान के सदर ममलिकत 1 हफ्ते से ज्यादा अरसे से दुबई के अस्पताल में जेर इलाज है। पाकिस्तान की कौम को नहीं पता कि उसकी वजह क्या है। पाकिस्तान के कौमी इदारों का जो हाल है वो अभी आपने उसकी एक झलक देखी। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करते हैं अमरीका की जानिब से इत्तला आई है कि उसने पाकिस्तान पर बिलाखिर ड्रोन हमले रोक दिए हैं। पाकिस्तानी कौम ने जिस पुरअज़म रवैये का इजहार किया है ये उसका सिला है, और इसके दौरान ही हम ये बात बहुत दिलचस्पी से नोट कर रहे हैं कि जब से ड्रोन हमले रुके हैं पाकिस्तान में खुदकुश हमले भी रुक गए हैं। क्या दोनों का आपस में ताल्लुक था, इसका जायजा लेते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद।